بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اردو پوڈ کاسٹ کے 13ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو مولا علی علیہ السلام کے 2 فیصلوں کی داستانیں سناؤں گا۔ یہ فیصلے اس لیے بھی زیادہ اہم ہیں کیونکہ عام طور سے جو واقعات امام علی علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے فیصلوں کے حوالے سے نقل کیے جاتے ہیں وہ ہیں جو کہ دیگر خلفاء کے زمانے میں پیش آئے، لیکن یہ واقعات ان واقعات میں سے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران پیش آئے۔ ان واقعات کو آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب نے اپنی کتاب فروغ ولایت میں مختلف اسناد کے ساتھ نقل کیا۔ پہلے مقدمے کی داستان اس طرح سے ہے۔ جس زمانے میں حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یمن میں رہ رہے تھے، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک گروہ نے شیر کا شکار کر کے ایک گہرے گڈھے میں اسے رکھ دیا اور چاروں طرف سے اس کی محافظت کرنے لگے۔ اچانک ان میں سے ایک کا پیر لڑکھڑایا اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کا ہاتھ پکڑا۔ دوسرے نے تیسرے کا ہاتھ پکڑا اور تیسرے نے چوتھے کا ہاتھ پکڑا۔ آخر میں سب کے سب اس گڑھے میں گر گئے اور شیر نے ان پر حملہ کر دیا۔ شیر کے حملے کی وجہ سے وہ چاروں موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اس کے بعد ان کے رشتہ داروں کے درمیان دیت کے مسئلے پر اختلاف ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام اس واقعے سے مطلع ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا فیصلہ کروں گا اور اگر میرے فیصلے پر راضی نہ ہو تو اس مسئلے کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا تاکہ وہ تمہارا فیصلہ کریں۔ پھر آپ نے فرمایا، جن لوگوں نے اس گڑھے کو کھودا ہے وہ لوگ ان چاروں مرنے والوں کی دیت اس طرح سے ادا کریں گے۔ پہلے مرنے والے شخص کے وارث کو 1/4 ادا کریں، دوسرے شخص کے وارث کو 1/3، تیسرے شخص کے وارث کو آدھا اور چوتھے شخص کے وارث کو پورا دیا جائے گا۔ جب امام سے پوچھا گیا کہ پہلے شخص کے وارث کو کیوں 1/4 دیا جائے گا تو امام نے جواب میں فرمایا، کیونکہ اس کے بعد 3 آدمی مرے ہیں، اور اسی ترتیب کو دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، دوسرے شخص کے وارث کو 1/3 دیں کیونکہ اس کے بعد 2 آدمی مرے ہیں، اور تیسرے شخص کے وارث کو آدھا دیں کیونکہ اس کے بعد 1 آدمی مرا ہے۔ مرنے والوں کے ورثاء نے امام کے فیصلے کو قبول نہیں کیا اور مدینہ روانہ ہو گئے۔ پیغمبر اکرم کی خدمت میں اس مسئلے کو پیش کیا۔ آن حضرت نے فرمایا، فیصلہ وہی ہے جو علی نے کر دیا۔ دوسرا واقعہ اس طرح سے ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ایک گروہ کے ہمراہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ 2 آدمی مسجد میں وارد ہوئے اور اپنے اختلاف کو بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے، ایک گائے نے اپنے سینگ سے کسی جانور کو مار ڈالا، تو کیا گائے کا مالک جانور کی قیمت کا ضامن ہے یا نہیں؟ یعنی گائے کا مالک جس گائے نے مارا ہے، مرنے والے جانور کی قیمت کا ضامن ہے یا نہیں؟ مسلمانوں میں سے ایک شخص فوراً بول اٹھا اور کہا، غیر مکلف جانور کسی کے مال کا ضامن نہیں ہے۔ شیخ کلینی اصول کافی میں نقل کرتے ہیں کہ وہاں پر 2 افراد اور موجود تھے کہ جن سے پیغمبر نے کہا کہ وہ اس اختلاف کا فیصلہ کریں۔ ان دونوں نے کہا، ایک جانور نے دوسرے کو مارا ہے اور جانور کے لیے کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ اس مقدمے کا فیصلہ کریں۔ مولا علی نے ایک کلی قانون کے ذریعے سے کہ جس سے آج بھی استفادہ کیا جاتا ہے، اس مشکل کو حل کیا اور فرمایا، اس کا نقصان اس شخص کے ذمہ ہے جس نے کوتاہی کی ہے اور جانور پالنے کی شرطوں پر عمل نہیں کیا۔ اگر جانور کے مالک نے اپنے جانور کی صحیح دیکھ بھال اور اس کی حفاظت کی ہے، یعنی جو مرنے والا جانور ہے، لیکن اگر گائے کے مالک نے اپنے وظیفے سے کوتاہی کی اور اسے آزاد چھوڑ دیا تو گائے کا مالک ضامن ہے اور ضروری ہے کہ اس جانور کی دیت دے۔ لیکن اگر واقعہ اس کے برعکس ہے، یعنی غفلت جو ہے اس جانور کے مالک سے ہوئی ہے جو مارا گیا ہے، تو پھر اس پر یعنی گائے کے مالک پر کوئی ضمانت نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس عظیم اور کلی فیصلہ سننے کے بعد اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا، خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے خاندان میں ایک ایسے شخص کو قرار دیا کہ جس کا فیصلہ پیغمبروں کے فیصلوں کی طرح ہے۔ اس کے بعد آغا سبحانی تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت علی علیہ السلام کے فیصلے صرف انہی 2 فیصلوں میں منحصر نہیں، بلکہ مولائے متقیان نے پیغمبر کے زمانے میں ایسے ایسے حیرت انگیز فیصلے کیے ہیں جو آج بھی تاریخی اور روایتی کتابوں میں موجود ہیں۔ پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے قلوب کو ہمیشہ نور محبت علی سے منور رکھے اور ہمیں سیرت امام علی علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ خدا حافظ۔